السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہمارے بڑے بھائی ہیں ایک، اور ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ بھی ملا لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور جب ہمارے رشتہ داروں نے یہ سنا یا ہمارے آس پڑوس والوں نے یہ سنا تو انہوں نے منع کیا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں ملا سکتے ہیں، اور کیونکہ عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو گزارش ہے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملانا کیا ہے، یہ بالکل جائز ہے، کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ قربانی کے حصے میں آپ عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں۔ افضل اور بہتر طریقہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کے نام سے اگر عقیقہ کر رہے ہیں، تو اب اس قربانی کے حصے میں افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ لڑکے کے عقیقے کے حصے کے لیے عقیقے میں 2 حصے لیے جائیں، یعنی کہ لڑکا ہے تو اس کے لیے قربانی کے جانور میں 2 حصے لیے جائیں، اور اگر لڑکی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 1 حصہ لیا جائے۔ اور اگر آپ لڑکے کے حصے میں، یعنی کہ لڑکے کا اگر عقیقہ کر رہے ہیں اور آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے 2 حصے کے لیے، تو آپ اس میں 1 ہی حصہ لے سکتے ہیں، آپ کا عقیقہ کیا ہے، ہو جائے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں عقیقے کا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اپنے ذہنوں سے یہ سوال نکال دیجئے گا۔ آپ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں، بالکل یہ جائز ہے اور بہتر طریقہ ہے۔ ہاں، اس میں افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم قربانی کے جب حصہ لیتے ہیں تو اس میں 3 جگہ گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، 3 حصے کیے جاتے ہیں اس میں، یعنی کہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عقیقے کے حصہ جو ہم نے ڈالا ہے تو اس کو بھی 3 جگہ تقسیم کریں، تاکہ امیر، غریب اور دادا دادی نانا نانی بھی کھا سکیں، ہے نا۔ جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ دادا دادی نانا نانی عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو گزارش ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔